وتحسنه وارزقه وتمتعه طويلا یا رب محمد آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج آل محمد یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم اجل اللہ فرج شریف ناد علیت مدر لجائت تجد دعاؤنا لکا فی النوائم کل ہم وغم سید جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا الہی ادرکنی فی سبیل اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتقم یا وارث خون حسین یا وارث خون عباس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ للمسکرین سر الاسرار العالیہ نور الانوار الجلیہ معراج العقول موصل الاصول ابن وقت و مولا الزمان شریک القرآن وارث قرآن مالک قرآن مظہر الایمان بیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب الاسر والامر زمان درود پڑے شہنشاہ کے ظہور قائم آل محمد منتقم آل محمد وارث آل محمد برکت آل محمد عید آل محمد بقیت الاولیاء بقیت الاوصیاء بقیت الانبیاء بقیت الائمہ بقیت اللہ فی الارض صلاة المومنین معراج المومنین معز المومنین مذل الکافرین مذل المنافقین امین مرتجس امین ذوالفقار اس مقدر کا وارث اس ذکر کا وارث علم کا وارث جھولے کا وارث رلناہوں کا وارث مارگاہوں کا وارث ولیوں کا وارث وسیعوں کا وارث نبیوں کا وارث آئمہ کا وارث توحید کا وارث نبوت کا وارث عادل کا وارث امامت کا وارث قیامت کا وارث سنونی کا وارث معراج کا وارث مبہلے کا وارث غدیر کا وارث اپنے نانا کی خوبصورت زلفوں کا وارث 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں عقلوں کا وارث کاظمین کربلا نجف سامرا مدینہ مکہ کائنات کے چپے چپے کا وارث ذاکرین کا وارث خطباء کا وارث علماء کا وارث سادات کا چیف سلطان زمین و زمن مرکز و محور کائنات امام مہدی وآبہات طیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الى یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا لیتنی کنت معکم فافوزا فوزا عظیما اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ تو مصروں سے کتاب کا آغاز کرنے لگا جو مجھے سن بیٹھے ہو میرے مزاج سے واقف ہو جو نہیں ہو واقف ان کو بھی واقف بنا دیتے ہیں عرض کر رہا ہوں لوح محفوظ کی تقدیر سے ڈرنا کیا عرفان کے موتی ہیں کوشش ہوتی ہے ہر جگہ ہر مجلس میں جتنے بھی صاحبان تشریف فرما ہوں ان کی جھولیوں میں ڈالوں
تاکہ یہ بھی اپنی زندگی کو اس انداز سے گزارے، اس انداز سے گزارے، پوری دنیا حاضر میت کہہ کے قبر میں ڈال جائے۔ یہ نہ ہو کہ قبر میں گھبراہٹ ہو، مہدی کی طرف سے کوئی نہ کوئی نمائندہ آ کے قبر میں کہے گھبرانا تیرا سردار آنے والا ہے۔ لوح محفوظ کی تقدیر سے ڈرنا کیا؟ کہا جاتا ہے ایک جگہ ہے جہاں تحریر لکھی ہے جس کو لوح محفوظ کہتے ہیں۔ مختصر سے مختصر بات حسیبہ، ایک جگہ ہے جس پہ جو لکھا ہے وہ حق ہے، نہ کوئی مٹا سکتا ہے نہ کوئی بڑھا سکتا ہے۔ یہاں تک بات ہمیں شجی میں طرف دیکھیے گا، شمسی صاحب متوجہ رہیے گا، بسم اللہ، ان کو کہتے ہیں بعد میں آپ سے لے لیں، متوجہ رہیے گا۔ لوح محفوظ جہاں تحریر لکھی ہے، نہ کوئی تبدیلی، نہ کوئی بڑھانا، نہ کوئی گھٹانا، ہمت نہیں، جو اللہ نے لکھ دیا وہ لوح محفوظ ہے۔ لوح محفوظ کی تحریر سے ڈرنا کیا؟ صاحبان میں کچھ دینا چاہ رہا ہوں۔ زمانے کے محمد نے کربلا کی سرزمین پر بیٹھ کر لوح محفوظ میں تبدیلی کر کے بتا دیا، جون کا نام تھا نہیں، میں نے لکھ دیا۔ یہ بات سن لیا، مہربانی ہے، سلام ہے۔ آپ جیو، آپ کی کیا بات؟ بادشاہ نے جب آیا نا جون، آپ کا میں حاضر، میں قربان ہونے کے لیے، بادشاہ فرماتا تیرا نام ازل کی لسٹ میں ہے ہی نہیں۔ آگے کریم تھے، کریم کی کریمیت کے سمندر میں جوش مارا، شفقت بھرا جملہ نکلا، یہ کہتا ہے سرکار اس کا مطلب میرا نجس خون آپ کے مقدس خون میں شامل ہونے کے قابل نہیں۔ کوئی جملہ تھا، بادشاہ نے ارادہ بدل دیا، فرمایا تھا نہیں، لکھ دے۔ لوح محفوظ کی تحریر سے ڈرنا کیا؟ تھا نہیں، لکھ دیتا ہوں۔ یہی تو کربلا ہے، آج بھی کربلا کہتی ہے تمہارا نام مہدی کے لشکر میں نہیں، لکھواؤ۔ یہی تو کربلا تم سے ہم سے تقاضا کرتی ہے، شمسی صاحب ہمارا نام اس معیار کا نہیں، نہ ہم اس معیار میں بھی پورے اترے۔ یہی تو مجلس حسین ہے جو تمہیں ادھر لے جانا چاہتی ہے، یہی تو ماتم حسین ہے جو تمہیں ادھر لے جانا چاہتا ہے۔ کہیں گے سید یہ کھڑی کیسی باتیں کر رہے ممبر پہ، نعرہ لگاتی ہے پوری قوم، حق کا سیدھا راستہ، کیا شاباش، حق کا سیدھا۔ اگر باہر کھڑے ہیں تو باہر تک میری آواز سنیے گا، پیغام ضرور سنیے گا، حق کا سیدھا راستہ۔ راستے کس لیے ہوتے ہیں؟ بہت مہربانی، شکریہ۔ منزل پہ جانے کے لیے نہیں سمجھا پاؤں گا جب تک اپنی پست مثال نہ آپ کے سامنے رکھوں۔ میں لاہور سے چلا، کہنے لگے کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا میں 65 ساہیوال جا رہا ہوں۔ کہنے لگے جی کیا کرنے جا رہے ہیں؟ میں نے کہا مجلس حسین پڑھنے، مومنوں کی زیارت کرنے، مومنوں کو سلام کرنے، پانی کے پاس جاؤں گا، ادھر جا کے بیٹھوں گا، دعا کر کے آؤں گا۔ میں آیا، واپس گیا، میں نے مجلس نہ پڑھی، آپ کی زیارت نہ کی، آپ کو نہ ملا، پانی کو نہ ملا، 65 کی گلیوں کے راستے دیکھے، چوکوں کے راستے دیکھے، بازار کے راستے دیکھے، سارے راستے دیکھ کے واپس چلا گیا۔ کہنے لگے سید کیسا رہا؟ میں نے کہا میں تو سارے راستے دیکھ آیا، گلیوں کے راستے، چوکوں کے راستے، بازار کے راستے۔ کہنے لگے سید تیرا جانا نہ جانا ایک ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا راستوں میں پھرتا رہا، منزل تک نہیں پہنچا۔ ہو گئی توجہ؟ عجیب ایسے ہے یا نہیں؟ حق کا سیدھا، یہی تو کربلا کہتی ہے میں راستہ ہوں مجھ سے گزرو۔ اوے بابا، میں راستہ ہوں مجھ سے گزرو۔ میں تمہیں راستہ بھی دیتی ہوں، راستہ بتاتی بھی ہوں، راستے پہ چلنا سکھاتی بھی ہوں۔ ہم اگر کوشش کرنا، چلنا ضرور ہے، صرف مجھے رونا رلانا شکل بنانے پہ محدود نہ کرنا۔ کربلا کہتی ہے میرے اوپر چلنا۔ کربلا سے پوچھا گیا ہم تیرے اوپر کیسے چلے؟ کہنے لگی آؤ، پوری سرزمین خاک شفا ہے،
میں کو نئی بات نہیں کھڑا کر رہا، آنے جانے والوں کو نہ دیکھیں، توجہ منظور رکھیں. بہت طویل کتاب میرا نہیں، مختصر اور انشاءاللہ جامع گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا. کربلا کہتی ہے آؤ جہاں تم چلو گے وہ خاک شفا ہے. یہ وہ مٹی ہے جو نسبت پا چکی ہے حسین سے. کہا کمال کیا مٹی کا؟ کہا جب نسبت پا جاتی ہے تو پھر عام مٹی نہیں رہتی، خاک شفا بن جاتی ہے. کربلا بھی یہی کہتی ہے جو مٹی حسین سے نسبت پا جائے وہ خاک شفا، جو ناصر حسین سے نسبت پا جائے وہ اور. مہربانی سے یہ دادا بہت شکریہ. اگر آپ محسوس نہ فرمائیں میں آپ کو پنکھا ادھر چلوا دیں تو پیچھے والے آگے آ جاؤ. موبائل بنانے جانے والوں پہ نگاہ پڑتی ہے، قدم قدم درود پڑھتے پڑھتے آگے آ جاؤ. بڑی جگہ ہے سید دادا آ جاؤ. سید کی چیئر ادھر لے آؤ، بیٹھ نہیں سکتے ادھر لے آ جاؤ. بیٹھ لیں بیٹھ لیں بسم اللہ. بہت شکریہ. آگے آگے بات بولی تو نہیں. کربلا کہتی ہے دیکھو مٹی نے نسبت پائی خاک شفا بن گئے، لیکن یہ ذہن میں رکھنا اس مٹی میں صرف حسین یا حسین کے عاشقوں کا خون ہے اور خون ہے ہی نہیں. کیوں؟ یہ مٹی وہ مٹی ہے جو کسی حرامی کو قبول نہیں کرتی. مہربانی سے لے جا. سیدادہ ایک جگہ میں نے یہ خطاب کیا، ایک صاحب بڑے کو کہتے ہیں شاہ جی 9 لاکھ میں تو کافی لئیم تھے جو کربلا میں فنار بسکر ہوئے مارے گئے، کافی تھے. نہیں آج تک آپ کو جنگ نہیں سنائی گئی ہے. کس کس شہزادے نے کس کس انداز سے جنگ کی ہے. سرکار قاسم کی جنگ کمال ہے، اللہ اکبر. شہزادہ علی اکبر کی جنگ کمال ہے. اور ایمان سے اس ممبر کی قسم اصغر کی جنگ بھی کمال ہے. بڑوں بڑوں کو اصغر کی مسکراہٹ نے مار ڈالا. آیا آیا شہزادے امام حسین علیہ السلام کی جنگ بڑی کمال ہے. آپ نے ہمیشہ سرکار کی مظلومی سنی ہے، جنگ نہیں سنی ہے. کتنی کمال ہے جنگ. یہ کبھی وقت ملا ضرور گزارشات کروں گا. ہزاروں میں لکھے ہیں حسین کی جنگ میں جو ملون فنان ہوئے. قوت حیدری کے ساتھ ذوالفقار کے ساتھ بادشاہ میدان آئے. بادشاہ نے اتنے لعینوں کو فنار کیا، اتنے لعینوں کو فنار کیا کہ جو سامنے نظر آتا تھا بادشاہ فنار کرتے 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 جا رہے تھے. سید سجاد نے بتایا ہمارے باپ نے کچھ دشمنوں کو چھوڑ بھی دیا تھا. مولا سے پوچھا گیا آقا تھے تو دشمن چھوڑے کیوں؟ فرمایا ہم نے علم امامت سے، آج سنیے گا جملہ، ہم نے علم امامت سے دیکھا ان کی نسلوں میں مہدی کے نوکروں نے آنا تھا. آگے کیا بات؟ ہم نے علم امامت سے دیکھا ان کی نسلوں میں چھپے تھے، ہم چھوڑ دیا. بادشاہ کی بڑی طویل جنگ ہے. اسی طرح ملعون بھی تو فنار ہوئے نا، مارے گئے. کیا ان کا خون کربلا کی مٹی میں شامل نہیں؟ بندہ سوال کر کے کہتا ہے. میں نے کہا ہاں میں تجھے اہل سنت کی کتب سے دکھاؤں، اپنے کی کتب سے نہیں، اہل سنت کی کتب سے. ایک اہل سنت باضمیر بندے نے بہت بڑی بات کی. وہ کہتے ہیں حسین کے مقابلے میں جو آئے جب آئے جس دور میں آئے حلالی نہیں ہوتا. ضمیر بندے لکھ گئے ہیں حسین کے مقابلے میں جو آئے جب آئے جس دور میں آئے نہیں ہوتا. اور آگے بڑی بات کر کے کربلا کی مٹی کا معیار یہ ہے قبولی حلالی کو کرتی. بات نہ بھولے، لوح محفوظ کی تقدیر سے ڈرنا کیا، بولے تو نہیں ہو. وہ مٹی جو حسین کے قدم کے ساتھ چمٹ جائے، نسبت پا جائے خاک شفا. وہ عاشق جو حسین کے قرب میں آ جائے. اور اچھا میں شاہ جی میں باتیں طرف بڑی کرنے لگا ہوں تھوڑی سی ممبر کے مزاج سے ہٹ کے. کوئی تو خریدار ہوگا نا، کوئی تو خریدار ہوگا. کربلا کی مٹی خاک شفا کیوں بنی؟
اس لیے حسین کے قدموں سے مس ہو گئی، ہاں نسبت پا گئی۔ یہی کربلا کی مٹی کا کمال ہے، کربلا کی مٹی کسی سے مانگتی کچھ نہیں، ہمیشہ دیتی ہے۔ میں نے کہا نا میں تھوڑی سی باتیں دو چار بڑی کرنے لگا، ممبر کا مزاج ہی نہیں حسیب خان۔ کربلا کی مٹی ہمیشہ دیتی ہے، سوال کرتی ہے کہ مجھے کچھ دو، کہتی ہے نہیں مجھ سے لو، دنیا سے بھی چلے جاؤ مجھے ہاتھ میں رکھ کے قبر میں سو جاؤ۔ نہیں رکھتے کربلا کی مٹی، جاتے ہوئے کوئی بھی جائے محب آل محمد اس کے ہاتھ میں رکھتے کربلا کی مٹی۔ کیوں؟ اس کا معیار یہ ہے، اس کا کمال یہ ہے، جس ہاتھ میں ہوگی وہ ہاتھ لبیک یا حسین کہنے والا۔ بسم اللہ، آؤ اور کے پاس نسبت پا گئی مٹی، ہاتھ اوپر ہے، دینے والی ہے لینے والے نہیں۔ اور کے پاس چلتے ہیں، حبیب کے پاس چلتے ہیں، چون کے پاس چلتے ہیں، حسین کے ایک ایک عاشق جس کا کہو اس کے پاس چلتے ہیں۔ کوئی ایک عاشق ابھی تک مجھے تاریخ میں نہیں ملا حسین کا جس نے حسین سے قربانی کی قیمت مانگی ہو۔ مہربانی سے کیا جاتا، بہت شکریہ بابا جی، بزرگوں بہت شکریہ، جتنے سادات بیٹھے مشکور ہو یا ممالیہ نے حیدر کٹار ایک بھی جتنے محقق موجود ہو یا جو تمہاری نظر محقق ہے، میرا یہ سوال کہنا، اسد بخاری لاہور سے آیا تھا، سوال کر گیا، کوئی حسین کا ایک ایسا عاشق دکھاؤ جس نے حسین سے کہا ہو میں قربانی دے رہا ہوں، مجھے ملے گا کیا؟ یہ ہے حسین کے قرب کا کمال۔ نہیں نہیں پہنچا جناب، اور کسی نے 4 مصر لکھے کمال کر دیا، شجی میں نظر کرنے لگا، وہ کہتے ہیں سجا کے لایا ہے بیٹے کو پہلے اور قربانی۔ شاعری سے ہے تو ٹھیک سناتا ہوں، نہیں تو پھر 10 میں بات کرتا ہوں۔ سجا کے لایا ہے بیٹے کو پہلے اور قربانی، کیوں؟ امام وقت کو امداد دینے آیا ہے۔ کہاں ہے قدموں کو چوم لے اے راہب، یہ تو خود حسین کو اولاد دینے آیا ہے۔ لوح محفوظ کی تقدیر سے ڈرنا کیا معیار ہے عاشقوں کا؟ سوال ہی نہیں ہے، بے سوال ہے۔ حسین کا کرم اتنا ہو گیا، بے سوال ہے، سوال نہیں ہے کسی قسم کا بھی۔ اچھا یہ بھی آپ جانتے ہیں، عقیدہ بھی ہے، ایمان بھی ہے، کربلا والوں کو پتہ تھا ہماری منزل شہادت ہے، ان کو پتہ تھا ہم نے رہنا نہیں، اور یہ بھی ان کو پتہ تھا ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے ہیں، یہ بھی پتہ تھا لاشوں کے ساتھ کیا ہونا ہے۔ مجھے کوئی ایک محقق شمسی صاحب، کوئی ایک محقق مجھے ثابت کر کے دکھائے کسی کربلائی نے کہا حسین ہماری شہادت کے بعد ہمیں کوئی دفنائے گا یا نہیں دفنائے گا؟ ہائے 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 ہائے۔ میں نے کہا نا میں 2-3 5 بڑی باتیں کرنے لگا، اللہ کرے ان کے ذہنوں میں اتر جائے، اللہ کرے یہ دلوں میں بھلا نہ پائیں۔ ایک بھی عاشق ایسا نہیں جس نے حسین سے کہا ہو بادشاہ شہادت کے بعد کفن ملے گا نہیں ملے گا، کوئی دفنائے گا نہیں دفنائے گا، کوئی جنازہ بھی پڑھے گا یا نہیں۔ یہی تو قرب کا کمال تھا، یہی تو نسبت کا کمال تھا۔ کہا حسین نے جب چن لیا، اس سے بڑی کیا قیمت چاہیے ہمیں؟ نہیں 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 ہمیں نہیں پہنچاتا۔ پھر میں اس کو آسان کر کے شب عاشور 10 محرم کی رات بادشاہ نے حجت تمام کی، سارے لالچیوں کو حسین نے چھٹی دے دی، جو بھی لالچ رکھ کے بیٹھا تھا چھٹی۔ سرکار فرمانے لگے میں راضی ہوں، یزیدی فوج میری جان کی دشمن، میری ذات کی دشمن، میں چھٹی دیتا ہوں، جو جانے سے چلا جائے۔ سرکار فرمانے لگے میں راضی بھی ہوں، میں بیعت بھی واپس لیتا ہوں، میں جنت کی ضمانت بھی دیتا ہوں۔ جنت کی ضمانت سردار جنت دے دے، پیچھے رہ کچھ نہیں جاتا۔ بادشاہ کیا فرما رہے؟ جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ لالچی جو بیٹھے تھے، چراغ بجھایا بادشاہ نے، جتنے لالچی بیٹھے تھے جنت کے طلبگار بیٹھے تھے، سب نے کہا جنت آگے ملتی ہے نہیں ملتی، اب فرما دیا تو ہم ضرور ہی جائیں گے، چھٹی کرو خدا حافظ، آگے موت ہے، مرنے سے بہتر ہے پہلے ہی جنت مل گئی۔ عاشقوں سے پوچھا تم کیوں نہیں گئے؟ انہوں نے کہا کہ ایک موت نہیں، 10 موتیں نہیں، 70 مرتبہ ہمیں قتل کر دیا جائے پھر زندہ کیا جائے، حسین تو ہی چاہیے، کچھ نہیں چاہیے۔ مہربانی بابا جی، بہت شکریہ بابا جی۔
امید ہے میں کچھ نہ کچھ گزارشات تمہیدی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کر پایا ہوں۔ کیا معیار ہے کربلا والوں کا؟ لالچی تھے؟ کہا نہیں، لالچیوں کو چھٹی، حسینیت میں لالچ کی گنجائش نہیں۔ شاہ جی نہیں، اس لیے میں بہت کم علاقوں میں آتا ہوں، میری باتیں عام روٹین سے ہٹ کے، میں یہاں سنا کے 4 نعرے مروا کے واپس چلا جاؤں، نمبر بنا کے چلا جاؤں، وارے اپنے پورے آگے بڑھوا کے چلا جاؤں، توہین ولایت ہے۔ مجلس کوئی فائدہ نہیں کرتی جب تک مجلس سننے والا اپنے اندر حور کی خوشبو نہ پیدا کر سکے۔ یہ جو نیت سے آئے بیٹھے ہو نا، ہم مجلس میں جا رہے ہیں جنت ملے گی، خدا کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، مرتضیٰ کی قسم، اس امام بارگاہ میں کھڑے ہو کے میں اعلان کرنے لگا ہوں، مجلس میں جنت لینے نہ آیا کرو، گھر بیٹھا رہو۔ کیوں؟ معصوم فرماتے جس بندے کے دل کے اندر مچھر کے پر کے برابر ہماری محبت ہوگی وہ جہنم نہیں جائے گا۔ یہ مجالس تمہیں جنت دینے نہیں آتی، یہ مجالس تمہیں حور بنانے آتی ہے۔ یہ مجالس تمہیں حبیب ابن مظاہر بنانے آتی ہے۔ بادشاہ نے کیا فرمایا؟ میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، چلے جاؤ۔ عاشقوں سے پوچھا تم کیوں نہیں گئے؟ ہاتھ باندھ گیس کرتے ہیں، آقا ہم تو بیٹھے ہی جنت میں۔ آقا تیرے قرب سے بڑی کوئی جنت ہے؟ اختر چنیوٹی کی روح موجود تھی، کمال کر گیا، اختر در بطول سے ادنا سی شاہ نما، ہر دم زخت میں خواہش جنت فضول کی۔ کمال کر گیا، اس کے شعر کو کسی نے سمجھا نہیں، ہم لوگوں نے بھی پڑھنے تک رکھا۔ اختر در بطول سے کہنے لگا، کہنا چاہ رہا تھا کہ خیال کرو یار، وہ در بھی دیکھو، سوال بھی دیکھو، مانگا تو کیا مانگا، وہ مانگا۔ شاہ جی جنت کا میں چھوٹا سا تصور دینے لگا، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، مر مسلم، حور و غلمان، یہی ہے نا، یہی تصور ہے نا۔ معصوم سے پوچھا گیا مولا دودھ کی نہر سے کیا مراد ہے؟ فرمایا ہمارا نور۔ مولا شہد سے کیا مراد ہے؟ فرمایا ہمارا قرب۔ چھٹے امام کا دور ہے، کتاب کا نام معجزات علی محمد بندہ سرکار کے سامنے ہے۔ میرا سلام ہو یا اپنا رسول اللہ پر، سرکار نے فرمایا علیہ السلام، کیسے آنا ہوا؟ سرکار میرا دل تھا میں آپ کو سلام کروں اور آپ سے ایک چیز پوچھنی تھی۔ بادشاہ آپ نے جو کہہ دیا وہ لوح محفوظ ہو گیا، آپ نے جو کہہ دیا وہ لوح محفوظ ہو گیا۔ آقا یہ بتائیں میں جنت جاؤں گا؟ مسکرا کے فرماتے ہیں، او بندہ خدا دعا مانگ اللہ سے، جس جنت میں تو آپ بیٹھے اللہ تجھے یہاں سے نہ نکالے۔ پہلی جو میں گزارش آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا تھا، حسینیت میں لالچ کی گنجائش نہیں ہے۔ لالچیوں کو حسینیت قبول ہی نہیں کرتے، ہم موقع ضرور دیتی ہے، بار 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 قبول نہیں کرتے۔ کس معیار پہ؟ جس معیار پہ عاشق تھے۔ نہیں بسم اللہ جاتی صاحب ایک ضرور پڑے سے طبیعتوں میں گھبراہٹ کم تو نہیں؟ صحیح ہے سرکار، مزاج بدلنے چاہیے نا، طبیعتوں میں فرق کرنا چاہیے نا۔ کیا فائدہ حسینیت سمجھ ہی نہ آئی؟ غازی کے علم کو بھی دیکھیں پھر حرام چیز بھی دیکھیں۔ بہت شکریہ۔ کیا فائدہ غازی کے علم کو سلام کرنے کا؟ تم تو خوش نصیب ہو، تمہیں غازی کا علم نصیب ہے۔ بہت سارے ایسے ہیں جو دیکھ کے بھی نہیں دیکھتے، ہے نا ایسے؟ تمہیں تو نصیب ہے، تمہارے تو مقدر میں ہے۔ افسوس نہیں جو آنکھیں غازی کا علم دیکھیں وہ آنکھیں حرام دیکھیں، افسوس نہیں۔ حسینیت نہیں سمجھ آئی نا، حسینیت سمجھ آ جاتی معیار اور ہوتا۔ خدا کی قسم حسینیت سمجھ آ جائے، اس ذکر کی قسم، آپ جس طرح میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو جملہ وصول کیجئے گا، حسینیت سمجھ آ جائے معیار اور ہو جاتا ہے۔ تھوڑا سا کوئی مومن ایک دوسرے کو تکلیف دے دے، حسینیت سمجھ آ جائے، بندہ معاف کر دیتا ہے۔ کیوں؟ بندے کو پتہ ہے آج بھی مومنوں کی حسرت ہے، ہمیں اس جگہ دفنانا امام بارگاہ میں، راستے میں جہاں سے ماتمیوں کے قدم چلے۔ افسوس ہے مرنے کے بعد قدم برداشت کرتے ہو، دنیا میں برداشت نہیں کرتے۔ حسینیت سمجھ لیجیے۔ میں آپ کی توجہ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ مرنے کے بعد ہے وہ
बाबा ऐसी जगह कब्र बनाना जहां मौला के चाहने वाले ऊपर से गुजरे। हर मातमी, हर मवाली, हर गुबदार, हर अज़ादार की हसरत है ऐसी जगह कब्र बनाना, ऐसी जगह जहां ऊपर से गुजरे, उनके ठुड्डे हमें लगे, उनके कदम हमारे ऊपर से गुजरे। दुनिया में बिस्मिल्लाह, दुनिया में बिस्मिल्लाह। तवज्जो कीजिए, नेक्स्ट टाइम आप जिस आपको कहिएगा मिंबर उधर रखवाने, ताकि आने वाले, हर आने जाने वाले जो बंदे की निगाह पड़ती है वो टेम्पो टूट जाते। घबरा तो नहीं गए? जरूरी है ना ये चीजें, लाजिम है ना। दुनिया के बाद जाने से बाद हर मोमिन की हसरत होती है, मुझे ऐसी जगह दफनाओ मेरे ऊपर से मातमी गुजरे। मैं यही कहता फिर रहा हूँ, अगर दुनिया में एक दूसरे को बर्दाश्त कर लो, मोमिन समझ के, मौला की मोहब्बत वाला समझ के, हो सकता है तो तुम्हारे इसी अमल से महदी आ जाए। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी जनाब। हो सकता है बादशाह तुम्हारे इसी अमल से आ जाए। हम तो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। असरार जाफरी, अफसोस है उस जबान पर जो अली अली करती हो, इस घर पे दरूद भी पढ़ती हो, मोमिनों का गिला भी करते हो। आप क्या कहते हैं? अफसोस है उस जबान पर। अली अली कितनों को नसीब है? चंद को है ना अली अली नसीब। वो अली अली करने वाले भी इकट्ठे बैठ के उसका गिला, उसकी गिबत, उसका गिला, उसकी गिबत, ये थोड़ा सा देता है। अली अली करने वालों को तो अली अली से ही फुर्सत ना मिली। समझ नहीं आएगी। आम जबान नहीं, आम आंख नहीं, आम कान नहीं। ये कान जो मजलिस अदा पे बैठे हो सुन रहे हो, ये कान आम है? लोगों को तो मजलिस अदा नसीब ही नहीं। तुम्हें हुसैन की मजलिस नसीब है, तुम इतने खुश नसीब हो जिन कानों से हुसैन की मजलिस सुनते हो, वो तो आला कान है। फिर वही कान गिला सुने, गिबत सुने, जचते तो नहीं ना बाबा। शादी ऐसी बातों पे दाद नहीं मिलती, मैं दाद लेने निकलता ही नहीं। मेरी तबीयत, मैंने पहले बताया है, मेरा मकसद, मेरी तबीयत, मेरा मिजान सिर्फ इतना है, सोई हुई रैयत जाग जाए, अपनी हकीकत को पहचान ले, आगे भी लौहे महफूज की तकदीर से डरना क्या, वक्त तो मौला के बुलाने पे बदल जाते हैं। छोटा सा वाक़या सुनाने लगा, तवज्जो रखना। गुजरे हैं तारीख में बड़े आशिक, फर्जा की बात कर रहे थे ना शादी, मैं एक और आशिक की बात सुनाने लगा। सुनाना आपकी मजलिस में था लेकिन आज सुनाने लगा आपकी मजलिस में फिर, और जैसे मौला ने चाहा। एक शायर गुजरा है वाजिबुल इहतराम, तारीख ने नाम उमैद रखा है। 5वें नाम का दौर है, जमाने का मोहम्मद बैठा है, इल्म की खैरात बांट रहा है। इतना बड़ा करीम है जो एक वक्त में वहां भी बैठा है, हर जगह भी रहता है। जिस दिन रईयत को ये समझ आ गई कि इमाम हर जगह मौजूद है, खुदा की कसम हराम काम करना छोड़ जाएंगे। नहीं असरार जाफरी, दावा दलील के साथ नमाज पढ़ते हो, नमाज के आखिर में क्या कहते हो? अस्सलाम अलैका या शरीकल कुरान, अस्सलाम अलैका या पढ़ते पढ़ते आखिरी सलाम करते हो, अस्सलाम अलैका या साहिबल अस्र वल अमर ज़मान, अल अमान अल अमान अल अमान मिन फितनत ज़मान, मिन जौहरी ज़मान, मिन शर्र शैतान। कहते हो ना? इसका तर्जुमा भी कभी सुना है? ज़माने का साहिब हमारा तुझ पे सलाम, आमर का मालिक हमारा तुझ पे सलाम, अल अमान पनाह दे, माफी दे, बचा ले, पनाह दे, माफी दे, बचा ले किसी से, जमाने के फितने से, जमाने के जोर से, शैतान के शर से। यहाँ सरार जाफरी ने कहा, सैयदादे ने अपनी जगह बैठ के कहा, आप सब ने अपने अपने शहरों में कहा, सिंध वालों ने अपने अपने शहरों में कहा, पनाह दे शैतान के शर से। इस्लामाबाद वालों ने अपने शहर में कहा, यूरोप वालों ने अपने शहर में कहा। एक वक्त में पूरी दुनिया में मवालिया ने, हैदर करार ने कहा, बचा ले, बचा ले, बचा ले। कोई तो ऐसा है जो हर जगह मौजूद है।
جب اتنی ہی سمجھ آ جائے بادشاہ ہر جگہ موجود ہیں، موالیہ نے حیدر کرار گناہ کرنا چھوڑ دے۔ یہ تمہارے امام کا بھی فرمان ہے، تم جب بھی اکیلے ہو اپنے آپ کو کبھی اکیلا نہ سمجھا کرو، دوسرا میں ہوتا ہوں، جہاں تم دو ہو تیسرا میں ہوتا ہوں، جہاں تم پانچ ہو چھٹا میں ہوتا ہوں۔ جب صاحب ہمارا یقین دیکھیں کتنا کمزور ہے، ہم نماز میں کھڑے ہو گئے تو بادشاہ کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ مان اللہ مان اللہ مان، وہاں ہمارا ایمان ہے کہ مولا ہمیں دیکھ رہے ہیں، عام روٹین میں نہیں ایمان۔ جابری صاحب میں نے لندن ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے لائیو میں نے پوری دنیا میں اعلان کیا تھا، میں نے کہا اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے یقین کر لے مہدی کی نیوز پہ، ورنہ بادشاہ کی نگاہ ہو بندہ گناہ کرے ہو ہی نہیں سکتا، سید سرکار کر ہی نہیں سکتا گناہ۔ کہہ کیا رہے؟ شر شیطان، شیطان کے شر سے بچا۔ کتنا بڑا محسن ہے، یہاں خدا نہ کرے کسی کی کسی کے ساتھ دشمنی ہو جائے، اپنی حیثیت کے مطابق 1 گارڈ 2 گارڈ 5 گارڈ 10 گارڈ رکھتا ہے جس کو کوئی تکلیف نہ دے جائے، میں بچ جاؤں۔ کتنا کریم محسن امام ہے جو شیطان سے بھی بچا۔ اللہ اکبر، من فتنۃ الزمان، زمانے کے فتنوں سے بھی بچاتا ہے، زمانے کے جوہر سے بھی بچاتا ہے، لیتا بھی کچھ نہیں۔ بادشاہ کی کریمی پہ نگاہ کیا کرو، شفقت پہ نگاہ کیا کرو، کریم ابن کریم، میں نے کہا نا ہر جگہ موجود ہے۔ ایک دفعہ ایسا واقعہ ہو چکا ہے، کوئی بندے پریشان ہو جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے امام ہر جگہ موجود۔ ایک دور تھا سید جب 40 بندوں سے علی نے کھانے کا وعدہ کر دیا۔ بندوں سے یا علی نے کھانے کا وعدہ کر دیا۔ 40 کے 40 گھر بادشاہ تھے۔ اگلے دن ہر کوئی بھائی علی جس کے گھر ہے وہ تو فخر ہی کرے گا، وہ کہتا نہیں علی میرے گھر، وہ کہتے کیسی بات کرتے ہیں علی تو میرے گھر۔ اگلا مل گیا، اس نے کہا کیسی بات کرتے ہو علی نہ تمہارے گھر نہ تمہاری تو میرے گھر۔ سارے ایسے میرے گھر میرے گھر میرے گھر میرے گھر میرے گھر میں گفتگو جاری ہے۔ آگے مل گیا سلمان، سلمان تو بتا علی کہاں تھے؟ کہا میرے سے نام پوچھو تو بہتر ہے، میرے سے نام مہربانی یار میرے سے نام پوچھو تو بہتر ہے، میرا تم یہ نہیں یقین کر رہے آگے کیسے؟ کہا کیسے؟ کہنے لگے افسوس ہے تم پر، تمہارا شیطان پہ ایمان ہے، وہ ایک وقت میں کروڑوں جگہوں پہ ہو سکتا ہے، رحمان کا رحمان نمائندہ نہیں۔ موجود ہے بادشاہ، یہاں میں 6 موجود ہیں، گلی میں ہوں گے موجود ہے، بس جس کو بادشاہ کی موجودگی کا یقین ہو جائے میرا مولا میرے ساتھ ہے۔ قرآن مجید کے لفظ لفظ کی قسم جس کا یقین ہو جائے نا میرا مولا میرے ساتھ ہے، سمجھنا وہ ولایتی ہے۔ باقی ولایت باتوں والی ہے، زبانی کلامی ہے، وہ ولایت تھی۔ وہ شاہ جی ایک سوال ہوا، کیسے پتہ چلے امام ہم سے راضی ہے؟ بڑا مشکل سے سوال ہے بابا جی، کیسے پتہ چلے؟ سوال ہوا، بیٹھا ہوں، آؤ جی بتاؤ جی سوال، کیسے پتہ چلے امام راضی ہے؟ غیبت ہے، ایسے تو پتہ نہیں چل سکتا، بادشاہ سے پوچھے کیسے پتہ چلے؟ اسرار جعفری وہیں بیٹھ کے میں نے دنیا کو جواب دیا، میں جواب آپ کو دینے لگا ہوں۔ میں نے کہا جب تمہیں دنیا کی ہر عورت ماں بہن بیٹی نظر آنے لگ جائے سمجھنا امام راضی ہے۔ کیا بات ہے، یہ ضروری چیزیں ہیں، یہ لازم ہے، زندگیوں میں تبدیلیاں لے آؤ، کردار بہتر بناؤ، چھوڑ دو یہ گلے شکوے باتیں نہ شکریاں بے صبریاں، یہ تمہارا شیوا نہیں، مومن کا شیوا یہ نہیں۔ امیر المومنین امام المتقین سے پوچھا گیا تھا یا علی متقی کسے کہتے ہیں؟ واجب الاسلام جملہ دینے لگا، یا علی متقی کسے کہتے ہیں؟ مسکرا کے فرماتے ہیں متقی کی بہت لمبی تعریف، صرف ایک جملہ مسکرا کے فرماتے ہیں متقی وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے عیب پہ پردہ ڈالے۔ ہم یہاں کسی کا عیب نظر آئے اور سمجھے میں
عیب پہ بات آ گئی. سید علی بن طاؤس کا ایک جملہ، آج ہے نہیں جمعے کا دن، جمعہ ہے نا، پتہ ہے جمعہ کس کا نام ہے؟ نا. معصوم سے پوچھا گیا مولا ہفتے میں کچھ دن برکت والے ہوتے ہیں کچھ نہیں. معصوم فرماتے ہیں کسی دن کو برا نہ کہو. مولا وہ کیسے؟ فرماتے ہیں ہفتے کا دن رسول خدا سے منسوب ہے، اتوار کا دن یا علی سے منسوب ہے، پیر کا دن حسنین سے منسوب ہے. فرماتے کہتے جمعے کا دن میرے مہدی سے منسوب ہے. جمعہ جمعہ بادشاہ کا اسم مقدس ہے. جمعہ اجل اللہ فاضل شر. اچھا وہ جو کہتے ہیں یار امام جب آئیں گے جمعے کا دن ہوگا، اگر پیر والے دن امام آ گئے پھر تو ہم نہیں مانیں گے کہ بھئی وہ تو وہ امام ہے جس نے جمعے والے دن آنا تھا، یہ تو منگل والے دن آ گیا، بدھ والے دن آ گئے، یہ تو ہم نہیں مانیں گے. نہیں، یہی تو بتانے آیا ہوں جس دن جمعہ آ گیا وہ جمعہ ہوگا. بہت شکریہ سلام. ایسا ہی ہوا کیا کہنے آپ کے، کیا کہنے ہیں. بہت شکریہ. آپ کے صاحب کا لقب ہے، نام ہے جمعہ اجل اللہ، اور بڑا دن ہوتا ہے، یہ اہم دن ہے. کیوں اہم ہے؟ اس لیے کہ اس دن بادشاہ نے آنا ہے. یہ جو نماز میں جمع ہوتے ہو نا، جمعہ نماز پڑھتے ہو، جو نہیں پڑھتے میری لڑائی کسی سے نہیں. جعفری صاحب میرا ظرف وسیع ہے. جو بسم اللہ جو ولایت پڑھتے ہیں وہ اپنے لیے پڑھتے ہیں، جو نہیں پڑھتا وہ بھی اپنے لیے نہیں پڑھتا. میری لڑائی بنتی نہیں، نہ میری بنتی ہے نہ دوسرے کی بنتی ہے. لڑائی آپ کی کیا بات ہے. اور افسوس ہے اس بندے پر جو ایسا کر کے دنیا کو بتاتا ہے میں نے ایسا کیا، اور تیرا عمل تھا تیرے لیے ہے، باقیوں کے لیے تو نہیں ہے. میں جو برادران اہل سنت اور اہل تشیع جو جذباتی ہیں ان کو بھی کہتا پھرتا ہوں سید، میں نے کہا لڑو نہیں، صدیوں سے لڑائی جاری ہے، تم ان کو مانتے وہ ان کو مانتے ہیں، اپنی لڑائی اتنی لمبی کرنے کا فائدہ ہی نہیں. بس کوشش کرو اللہ سے کہو اللہ وہ بھیج جس نے فیصلے کرنے ہیں. ایویں ماری جا رہے ہو ایک دوسرے کو، مل کچھ رہا ہے کچھ بھی نہیں. جذبات ہیں، کہو پروردگار تو ہادی زمان کا مالک ہے، بھیج ہدایت کرنے والے کو. پڑھ کے دیکھنا جناب موسیٰ اپنی قوم سے 390 قوم کی غلط کاموں کی وجہ سے، قوم کا حق کی طرف سے ہٹ جانے کی وجہ سے 390 سال اللہ نے کہا موسیٰ چلا جا. بندے پریشان، 2-3 دن بھی نہیں برداشت ہوئے. موسیٰ کے جو خواص تھے ان کے پاس پہنچ گئے کہ موسیٰ نہیں، ہمارا ہادی نہیں، ہماری زیادتی ہو گئی، ہم سے غلطی ہو گئی. اللہ نے اس کو غیبت میں بھیج دیا. چھٹی امام واقعہ سنا رہے ہیں. انہوں نے کہا بتائیں کوئی حل جس کی وجہ سے موسیٰ آ جائیں. انہوں نے کہا ہم بتاتے ہیں، حل ہے بہترین. اللہ سے کہو اللہ ہماری کوتاہیاں معاف کر، اللہ ہماری غلطیاں معاف کر، اللہ ہماری لفظیں معاف کر. سارے مل کے صحرا کو چنو، عورتیں بچے علیحدہ کرو، مرد علیحدہ کرو، جانور علیحدہ کرو، سب پکارو اس کو، وہ بڑا قریب ہے. پکار شروع نہیں ہوئی موسیٰ آ گئے. پکار نہیں شروع ہوئی 390 سال کی غیبت ختم ہو گئی. پوچھا گیا یہ کیا ہوا؟ کہا اللہ کی رحمت نے جوش مارا، مخلوق نے معافی مانگی. معافی کون مانگے؟ یہاں تو ہم میں سے ہر بندہ بڑا کمال ہے نا. معافی کون مانگے؟ ہمارے پاس تو بہت کچھ ہے. اب یہاں جب سب پھر ایک جملہ دینے لگا ہوں، اور فرماتے ہیں انسان کی آنکھوں کے آگے 1,40,000 پردے ہیں جس کی وجہ سے امام نظر نہیں آتے ہیں. ان سے پوچھا گیا کیسے؟ انہوں نے کہا 70,000 پردے نیکیوں کے ہیں، 70,000 پردے گناہوں کے ہیں. انہوں نے کہا گناہوں کے پردے تو سمجھ آتے ہیں، نیکیوں کا پردہ یہ کون سا پردہ ہے؟ کہا یہ جو تم کہتے ہو نا میں نماز پڑھ کے بیٹھا ہوں، میں نے مجلس سنی، میں نے لنگر کھلا، یہ پردے. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا جی کہو میں مجلس میں نہیں گیا تھا، حسین نے مجھے بلایا تھا. شاید تمہاری آنکھوں کے آگے پردہ نہ بنے. میں مجلس نہیں پڑھ سکتا تھا، بادشاہ نے مجھے توفیق دی، میں نے ذکر پڑھا. میں مصلی پہ کہاں بیٹھ سکتا تھا؟ اللہ نے مجھے موقع دیا نماز کے ذریعے مہدی کے ظہور میں تعجیل کروانے کا. کچھ نہ کچھ شاید میں آپ کی خدمت میں گزارش کر سکتا ہوں.
कोई घबराहट परेशानी हो, मैं थोड़ी देर बैठूंगा, किसी का कोई सवाल हो जरूर कीजिएगा। क्यों? इस बारगाह से परेशान होके नहीं जाना। बातें जरा नई हैं, बातें रूटीन से हटके हैं। क्यों? बादशाह की बारगाह में मैं जवाब दे दूँ। ये रिकॉर्डिंग हो रही है, हो सकता है कुछ अर्सा रिकॉर्डिंग चले, ये रिकॉर्डिंग गुम हो जाए, ज़ाहिर हो जाए, तुम भी कितना मेरे से पूछोगे? नहीं, बादशाह की पेशी बड़ी सख्त है। बादशाह की पेशी सैयदादा बड़ी सख्त है, इतनी सख्त है, इतनी सख्त है, बस मैं इस पे कभी रजत का मौजू हुआ तो सुनाऊंगा। इतनी सख्त है कि तुम्हारा बादशाह कायनात का वाहिद बादशाह है जो जज भी है, गवाह भी है, मुदई भी है। कितनी बड़ी सख्त पेशी होगी है। इसलिए कोशिश करो, हमारे पास वक्त है, अपने किरदार बदल लो। देर नहीं लगती। पता है क्या, एक कुलिया बताने लगा, चलो जी जाओ सब कुलिया। और फरमाते बस ये बात मुकम्मल करने के बाद एक जुमला मसाइल बस। और फरमाते हैं जिंदगी में वसीयतनामा लिखो, जब भी ख्याल आए, जब भी शऊर आए, वसीयतनामा लिखो। और फरमाते हैं वसीयतनामा लिख के रोजाना नमाज के बाद पढ़ो। लिखा होगा ये जायदाद फलां बेटे की, ये माल फलां का, ये माल फलां का, ये ट्रैक्टर उसका, ये ट्राली उसकी, ये किले उसके, ये पैसे उसके। कहते हैं किसी दिन तो तुम्हें ख्याल आएगा कि तुम सब कुछ दे के जा रहे हो, तुम्हारे लिए क्या बचा है? सैयदाना सब कुछ, अब बिस्मिल्लाह, सब कुछ तो तुम दे के जा रहे हो। आओ दरूद शहंशाह तवज्जो है जी, मुश्किल बात तो नहीं है। कहते हैं तो जाकिर साहब आके मैं छोड़ दे जाऊँ। मेरे तो इरफान के खजाने तवज्जो करनी पड़ती है। मार्फत के बेलौस मोती हैं, इनकी कोई कीमत नहीं सिवाय तुम्हारी तवज्जो के। खुदा की कसम असरार जाफरी, आज भी इस अहद पे मैं पक्का खड़ा हूँ जो 14 साल 15 साल पहले किया था। आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुरखरो हूँ बादशाह की बात। मैंने खून हुसैन में लुकमा तक नहीं किया। किसी भी बानी से पूछना कि सैयद कुछ ले गया तो मजलिस की फीस नहीं, इसलिए दुनिया को बताना नहीं कि सैयद भिखारी नहीं है। मेहरबानी दुनिया में बताना नहीं। आपके मयार समाज की क्या बात है? नहीं, कौन को नहीं जचता, निस्बत है ना बाबा। आप सैयद सैयद करके दुनिया आके सलाम करती है, झुकती है। हम ही भिखारी बन जाए, हम ही अपने आप को मनवाने लग जाए, मौला पीछे रह जाएगा। कम से कम मुझ जैसे बंदे को चाहिए हर उस बानी के पास पहुंचे। और अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहा हूँ, जो बेचारा पूरा साल रेडी लगा के मेहनत करके मजलिस कराता है, खुदा जानता है शुक्रिया अदा जाके करता हूँ। कहते हैं ना कि 5000 ले लो, पेट्रोल के पैसे ले लो। बाबा नहीं, हम तो शुक्रिया अदा करने आए हैं, तूने हुसैन की सब पिछाई। अल्लाह मोहतरम, आपने मुझे दुआ दी, मैं आपका मशकूर हूँ, खुदा की कसम। इससे बड़ा अजर क्या होगा कि हुसैन ने अपनी मजलिस हमसे पढ़वाने का मौका। और क्या अजर देंगे हम? क्या चाहिए दुनिया? आगे क्या चाहिए? हम जैसों को अपने जिक्र का जाकिर बना दिया। ये जिक्र आम जिक्र नहीं, ये बात आम बात नहीं। जहाँ हम खड़े हैं वो जगह आम नहीं, जहाँ तुम बैठे हो वो जगह आम नहीं। मजलिस शुरू नहीं होती, फरिश्तों का हुक्म है जाओ परों से सफाई करा। ये आम जगह नहीं, मेरे 14 ने बैठना है। वसीयतनामे वाली बात फिर इतने काफी आपकी आंखें जुड़ गई हैं मसाइल के लिए। एक जुमला पहले अर्ज करता जाऊं, बहुत ज़रूरी है। समझ किसी किसी को आया, ज़रूरी पड़ा है। आपके छठे इमाम फरमाते हैं, शियो
ہمارے گھر کے مسائل ضرور بیان کرو، ہماری توہین نہ کرو۔ جس طرح اس گھر کی عظمت بیان کرنے میں، ان کے احترام میں، ان کا وقار کا خیال کرتے ہو، مسائل میں بھی گیا گزرانہ بنایا کرو۔ یہ گھر محتاج نہیں، مختار گھر ہے، کیونکہ چوک چوک گلی گلی بازار بازار یہی کہتے ہوئے گزرتے گئے، ہم تمہارے پابند نہیں، ہم رضا الہی کے پابند ہیں۔ ہر جگہ اور زمانے کے حسن ہے، کوشش کیا کرو تمہارے علاقے میں۔ دیکھو بابا یاد صاحب و زمان کے یقیناً کشتی میں ہوں گے، حسیب کی میں نے مجلس پڑھی، وہاں میرے پاس آ کے بیٹھ گئے، ایمان بہت کمال تھا، بتا رہے تھے، بس میرا وقت آ گیا۔ اب بابا یاسین کا افسوس کرنے کن کے پاس لوگ جا رہے ہیں؟ یاسین کے بیٹوں کے پاس، کیوں؟ وارث جو ہیں، بندے جائیں بابا یاسین کا لنگر بھی کھائیں، فاتحہ پڑھیں، یاسین کے بیٹے کو نہ ملیں، دنیا کیا کہے گی؟ وارث کو تو ملا ہی نہیں۔ ایمان سے بتاؤ، اس مجلس کا وارث کون ہے؟ اس ماتم کا وارث کون ہے؟ اس گریے کا وارث کون ہے؟ اداداری کے جملہ موڈ کا وارث کون ہے؟ کوشش کیا کرو، جب بھی مجلس میں بیٹھا کرو، کہا کرو مولا تیرے گھر کے اجڑنے کا بڑا ارمان ہے، مولا تیرے پورے گھر کے دنیا میں بکھر جانے کا بڑا ارمان ہے، مولا تیری دادیوں کے درباروں کا، بازاروں کا بڑا ارمان ہے۔ امیر المومنین، میں نے ذوالجلال کی 2-4 باتیں سنانی ہے، باقی آزا کے ساتھ پڑھیں گے آپ کے سامنے، برآمدگی بھی کروائیں گے۔ 2-4 باتیں۔ ذوالجلال یمن سے آئے تھے، رسول خدا کو یمن کے بادشاہ نے دعوت دی تھی، تشریف لائیں، میری تاج پوشی ہے۔ رسول خدا نے یا علی کو بھیج کے فرمایا آپ چلے جائیں، میں چلا جاؤں۔ یا علی یمن تشریف لے گئے، واپس آنے لگے، یمن کے بادشاہ نے بہت سارے تحفے دیے، ساتھ ایک گھوڑی دی۔ یمن کا بادشاہ کہتے ہیں یا علی یہ شجرے والی گھوڑی ہے، مولا یہ آپ کے لیے تحفہ ہے۔ مولا لے کے چلے، چاند قدم چلے، گھوڑی پیچھے مڑتی ہے، ہنہناتی ہے، پھر پیچھے مڑتی ہے، پھر قدم چلتی ہے، پھر ہنہناتی ہے، پیچھے مڑتی ہے۔ مولا پوچھتی ہیں یمن کے بادشاہ اس کا کچھ رہ گیا؟ جی مولا اس کا ایک بچہ رہ گیا۔ تو بھائی یمن بچہ کیوں نہیں دیا؟ کہا مولا بیمار ہے۔ مولا نے پوچھا کیا بیماری ہے؟ کہا مولا 3 دن پیدا ہونے کے بعد ماں کا دودھ نہیں پیا۔ مولا یہ صحرا ہے سامنے، مولا وہاں نکل جاتا ہے، کبھی کروٹ دائیں لیٹتا ہے، کبھی کروٹ بائیں لیٹتا ہے، کبھی مدینے کی طرف منہ کر کے ہنہناتا ہے، آواز دیتا ہے مولا۔ مولا فرماتے ہیں یمن کا بادشاہ وہ بیمار عام بیمار نہیں، بیمار محبت ہے، مجھے لے چل۔ مولا چلے، دور بیٹھا تھا مرتجس، چھوٹے سے مرتجس نے یا علی کو دیکھا، تیرا چھوڑ دیا، ایسے ملے جیسے صدیوں کے بچھڑے ساتھی ملتے ہیں۔ مولا فرمانے لگے تب یمن کا بادشاہ ہم اسے لے کے جانا چاہیں گے۔ ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں مولا آپ مالک ہیں، میں نے تو صرف اس لیے نہیں دینا چاہا کہ کہیں بیمار ہے آپ کی شان کے مطابق نہ ہو۔ مولا فرماتے نہیں وہ بیمار نہیں، لے کے چلے۔ مدینے سے باہر پہنچنے سے باہر یا علی نے پیغام بھیجا رسول خدا کی خدمت میں، شہنشاہ ہم یمن سے واپس آ رہے ہیں، اتنے لمحوں میں ہم پہنچ جائیں گے۔ قاسم نے پیغام دیا، محمد نے حسنین کو لیا، ایک حسن ایک انگلی کے ساتھ حسین، مدینے کے باہر آئے، دور سے ایک قافلہ آتا ہوا نظر آیا، دھول تھی۔ کیفیت کیا ہے؟ مرتجز کی نگاہ حسین پہ پڑی، مرتجز نے قافلہ چھوڑا کو چھوڑا، یا علی کو چھوڑا، دوڑ کے حسین کے پاس، چھوٹا سا حسین، چھوٹا سا مرتجز، گلے میں باہیں ڈال کے ایسے روئے ایسے روئے ایسے روئے جیسے صدیوں کے پچھڑے ساتھی روتے ہیں۔ کافی دیر کی فرماتے رہے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد ایک دن پروگرام بنایا بادشاہ نے، حسین آقا نے، بابا میں ادب میں پڑھنے کا حامی ہوں، میرے سے بے ادبی نہیں ہوتی، اور خاص طور پہ میں نے آج تک کسی پاک شہزادی کا نام نہیں لیا، سیدہ کس لیے نہیں لیا، مجھے آج بھی یاد ہے، چھوٹا سا تھا میں، آنسو آنکھ پہ نکلے ہیں، ایک آنسو میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ میرے گھر کے ساتھ ہمسائی کے ساتھ ہمسائی کا گھر تھا، ایک ہمسائی مر گئے، مولوی نے اعلان کیا حضرات فلانا کی بیٹی مر گئی۔ میں نے ماں سے پوچھا تھا ماں وہ بچی نہیں مر گئی؟ ماں نے کہا تھا ہاں وہ مر گئی۔ میں نے کہا ماں مولوی نے نام نہیں لیا تھا، غیرت کا معاملہ ہے،
آج بھی محلوں میں کسی کی ماں مر جائے، بہن مر جائے، بیٹی مر جائے، ضرورت ہی نہیں کسی کے کوئی نام لے۔ اگر ہم ایک دوسرے کا اپنا اتنا احترام کرتے ہیں، محمد کی بیٹیوں کا بھی کوئی احترام ہونا چاہیے۔ بس سواری کا پروگرام چھوٹا سا مرتجز، چھوٹے سے حسین، بس اسی پہ میں اجازت چاہوں گا، اتنا میں کافی کہہ گیا۔ سرکار نے مرتجز کے کان میں ایک جملہ کہا، مرتجز آج میں نے اکیلے سوار ہونا ہے، مجھے سوار کوئی نہیں کر رہے۔ نانا بھی کھڑے دیکھ رہے ہیں، بابا یا علی بھی کھڑے دیکھ رہے ہیں، بھائی حسن بھی کھڑے دیکھ رہے ہیں۔ حسین سوار ہونے کی کوشش کرتا ہے، نانا آگے بڑھتے ہیں، بیٹا میں سوار کراؤں؟ نہیں نانا۔ یا علی آگے بڑھتے ہیں، بیٹا میں سوار کراؤں؟ کہا نہیں بابا۔ بھائی حسن آگے بڑھتے ہیں، بھائی میں سوار کراؤں؟ کہا نہیں۔ پوچھا کیوں مدد نہیں دے رہے؟ کہتے ہیں ہو سکتا ہے غریب پہ کوئی ایسا وقت آ جائے جب سوار کرانے والا کوئی نہ ہو۔ مرتجز کے کان میں کہتے ہیں، مرتجز ہمت، روتی آنکھوں سے دعا مانگو، اللہ کریم مظلوموں کا وارث جلدی آئے، آگے امت سے پوچھے میرے گھر والوں کا قصور کیا تھا۔ ذاکر صاحب کے پڑھنے سے پہلے میں ابھی بیٹھا ہوں یہیں آپ کے علاقے میں، کسی کا سوال ہو وہ میں نے پہلے گزارش کی ہے۔ اعلان یہ ہے، حدیث کسا پڑھتے ہو، دعائے کمیل پڑھتے ہو، پڑھتے رہو، خیر و برکت کے لیے ہے، مگر پوری مفاتیح الجنان میں واحد دعا ہے جسے دعائے عہد کہتے ہیں، جس کے بارے میں چھٹے امام کا فرمان ہے۔